پلاسٹک کی آلودگی، ایک نظر ادھر بھی۔ 1950 کی دہائی سے اب تک بنایا جانے والا وہ پلاسٹک جلایا یا ری سائیکل نہیں کیا جو کہ اندازاً 4.9 ارب ٹن بنتا ہے۔ یہ سب اگر تلف کر دیا جائے تو امریکہ کے پورے مین ہٹن قصبے میں 17 میٹر گہرائی تک پلاسٹک بھر جائے گا۔ پلاسٹک سے چھٹکارا پانے کو عموماً زیر زمین دفنایا جاتا ہے، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بڑی مقدار قدرتی ماحول پر اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ہر روز قریباً 10 ٹن پلاسٹک سمندروں میں پھینکا جا رہا ہے۔ دنیا میں نصف سے زیادہ پلاسٹک ایسا ہے جو ایک بار استعمال ہونے کے بعد ضائع کر دیا جاتا ہے اور اسے ڈی کمپوز ہونے میں سینکڑوں برس لگ جاتے ہیں۔ پلاسٹک بدصورت اور غیر فطری ہے اور یہ سمندری جانداروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ سورج کی روشنی اور نمکین پانی کے اثرات سے پلاسٹک چھوٹے چھوٹے ذرات میں تقسیم ہو کر آبی حیات اور بعد ازاں انہیں خوراک کے طور پر استعمال کرنے والے انسانوں کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ تاہم پلاسٹک کی آلودگی واحد ماحولیاتی مسئلہ نہیں۔ مثلاً ہر برس دنیا میں 1.3 ارب ٹن کچرا بنتا ہے، جس میں پلاسٹک کا حصہ صرف 10% ہے۔ پلاسٹک نہ صرف سمندر بات بھی ہو رہی ہے، کافی ریفارمز بھی لے کے آئے گئے ہیں، لیکن پھر بھی جس حد تک اس کی سیویرٹی ہے اس ایشو کی، اس کو ابھی بھی اس طریقے سے حل نہیں کیا گیا۔ یعنی ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ پلاسٹک میں آبی حیات کے لیے بلکہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے اور مضر صحت ہے۔ فضائی آلودگی ہر برس 70 لاکھ اموات کا سبب بنتی ہے۔ اس طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج سے سمندروں میں تیزابیت ایسیڈیفیکیشن کا عمل ہوتا ہے، جو مرجان کی چٹانوں اور سمندری حیات کی حالتوں کے لیے نقصان دہ ہے۔ صورتحال کو بہتر بنانے اور پلاسٹک کے مضر اثرات کو کم کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ 2008 میں روانڈا میں پلاسٹک کے تیلوں پر پابندی عائد کرنے کے لیے سخت قوانین متعارف کروائے گئے، جس کا دیکھا دیکھی اور کئی ممالک نے بھی ایسا ہی کیا۔ دسمبر 2017 میں 193 ممالک نے اقوام متحدہ کے منصوبے پر عمل درآمد کا عزم کیا، جس کے تحت پلاسٹک کے کچرے کو سمندروں میں نہیں پھینکا جائے گا۔ پلاسٹک کے کچرے سے قدرتی ماحول کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے جمع کرنا ضروری ہے۔ اور کتنا وہ مضر صحت ہے، اس چیز پہ بین الاقوامی سطح پہ بھی کافی ڈیبیٹ ہو گئی، کافی ریفارمز لے کے بھی آئے لوگ، لیکن پرسسٹنٹ نہیں۔ تمام ترقی یافتہ ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ پلاسٹک دیر رہنے والا مادہ ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کا مادی نطاق ممکن نہیں۔ پلاسٹک کی اکثر مصنوعات ایسی ہیں جنہیں محض ایک بار استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں ہم پلاسٹک کی مقدار میں اضافے پہ اضافہ کیے جا رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ کچھ پلاسٹک ایسے ہیں جن کو ری سائیکل کیا جا سکتا ہے، تاہم پلاسٹک کی تمام اقسام ایسی نہیں۔ لہٰذا ریپر، پانی کی بوتلیں، پیکیجنگ کے ٹکڑے وغیرہ ایسی اشیاء ہیں جو ماحولیاتی نظام پر بوجھ بن رہی ہیں۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ مضر صحت ہے؟ ڈیفینیٹلی یہ مضر صحت ہے، کیونکہ ہمارے پاس جو بھی پیکج مٹیریل ہم فوڈ آئٹمس لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ ہیومن جو ہے وہ کنزمپشن میں ہوتے ہیں، اور اس میں جو مائکرو پلاسٹکس ہوتی ہیں وہ ہم جب انجسٹ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے باڈی میں انفلیمیشن ہوتی ہے، جس سے فردر آپ اگر کہیں تو آکسیڈیٹیو اسٹریس ہو جاتی ہے۔ ہر برس قریباً 8 ملین ٹن پلاسٹک سمندر برد ہوتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آنے والی دہائی میں سمندر میں پلاسٹک کی آلودگی میں 3 گنا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ خشک زمین بھی پلاسٹک کے کوڑے کرکٹ سے بھری پڑی ہے اور اس کچرے کا رقبہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ پلاسٹک کا زہریلا کیمیائی مواد زیر زمین پانی میں رس کر اسے بھی زہریلا بنا دیتا ہے۔ بعد میں یہ مواد دریاؤں اور بالآخر سمندروں میں چلا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر فردر جو ہمارے پاس کرونک ڈیزیزز کی جو پریولنس ہے روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، جیسے ڈائبٹیز ہے، کینسر ہے، اوبیسٹی ہے، یہ تمام چیزیں آکسیڈیٹیو اسٹریس کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اور پیچھے جائیں ہم تو یہ پھر مائکرو پلاسٹکس جو ہیں وہ اس کا ایک رسک فیکٹر بنتی ہیں اور نقصان میں اضافہ کرتا ہے۔ پلاسٹک کو ترک کر دینے کے علاوہ
اس مسئلے کا کوئی اور حل نہیں اور اس کو تلاش کرنا بھی ناممکن ہے۔ بذات خود یہ ایک مسئلہ ہے۔ اگر دیکھا جائے ہمارے ارد گرد کے ماحول میں جہاں گنجان آباد علاقے ہیں، رہائش پذیر لوگ ہیں، وہیں رہائشی علاقوں میں پلاسٹک کے ڈھیر اور بہت سے متعدد علاقوں میں پلاسٹک کے کارخانے چل رہے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا روزگار منسلک تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے صفائی اور آلودگی میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ان کارخانوں اور کچرے کے ڈھیر سے فضائی آلودگی میں مائکرو پلاسٹک کا اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جو ہوا میں شامل ہو کر ہماری سانس لینے کی صورت میں یہ ذرات ہمارے پھیپھڑوں میں جا سکتے ہیں۔